جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک ایسا ویڈیو دیکھنے والے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے پیغمبر کا ذکر تورات کی کتاب میں بھی کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ سنس وہ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، ان کا ذکر ان سے پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان سب میں ان کا ذکر آلریڈی تھا۔ اور آج ہم جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے تورات جو کہ ایک آسمانی کتاب ہے، جو کہ جیوز کی کتاب ہے، کیسے اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر پہلے سے تھا، ان کی ایون ان کے پیدائش سے پہلے ان کا ذکر تورات کے اندر آلریڈی موجود تھا۔ تو ایسے ویڈیو سے نا موٹیویشن مل جاتی ہے انسان کو۔ تو So that's what we will be watching today. So without wasting any further time, let's get into the video and see what's there in the video. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپھرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار، ایک کیو دیکھا۔ وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی بس، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسے تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے۔ Copies of the Bible that are 1,000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے
وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ قیدار اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام، اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے گا۔ پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ This is very interesting. میری بات نہ مانیں، گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے۔ گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا، تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی۔ اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا تھا، سارا مسلمانوں کو مل گیا۔ اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری
मक्का वालों की। ओके, सो ये था वीडियो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था कि कैसे सीरियसली आई मीन प्रोफेसीज की गई हैं तौरात के अंदर भी। अल्लाह के नबी के बारे में बताया गया है कि कैसे अल्लाह का एक प्रॉफिट आने वाला है, और कैसे माउंटेन सीला के बारे में बताया गया, और कैसे लोग कहा गया कि लोग इस पहाड़ पे चढ़ के खुशियां मनाएंगे। ऑब्वियसली ये कितना 500 मीटर की डिस्टेंस में है ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉस्क से। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। मुझे सीरियसली इसके बारे में आज तक कोई आइडिया नहीं था, बट यस इट वाज अ वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे क्रिश्चियंस को, एक्चुअली में क्रिश्चियंस को ना बहुत बहुत नॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे, और उनको ये जो रिलीजियस बुक्स हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता हुआ करता था कंपेयर टू अरब्स। और इनको इनफैक्ट जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई, जब उनकी पैदाइश भी हुई, उसके बाद भी कुछ यहूदी थे जो जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, उनको पहचान के देख के पहचान लिया था कि इस इंसान के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे तौरात में, हमारी रिलीजियस बुक्स में बताई गई हैं कि किस तरीके का आई मीन जो भी आइडेंटिटीज दी गई हैं वो सारी प्रेजेंट है इनके अंदर। तो वो आधे क्रिश्चियंस ना इनको, आधे जो यहूदी थे उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और कुछ यहूदी ऐसे थे जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके उनको नौज़ुबिल्लाह नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। तो ये इट वाज देयर कि यहूदियों के पास ना ये रिलीजियस आई मीन नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी, और बिल्कुल उनकी किताबों में भी बहुत क्लियर तरीके से डिफाइन किया गया था कि आई मीन एक प्रॉफिट आने वाला है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जन्म लेंगे। ऐसे वीडियो से ना लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे, क्या मंजर रहा होगा, कैसे लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा, कैसे सब कुछ हुआ होगा। बहुत बहुत ना वो मंजर आंखों के सामने आ जाता है। तो इट वाज वेरी गुड, आई फील के काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो I'll be back very soon with a different video, and till that time please do take care of yourself, and please do remember me also in your dua. And yes, please do like, share and subscribe to this channel and yes, I'll be back very soon. Till that time, Allah Hafiz.